یہ تھے جناب عبدالغفور صاحب، جو کہ انبیاء کی دعوت وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ انبیاء جو اس دنیا میں آئے تو وہ کیا دعوت لے کے آئے، وہ کیا درد لے کے آئے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ ہماری گرد و نواح میں ہم جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں، ہمارے اندر کئی ایسے عقائد رائج ہو چکے ہیں جو کہ اللہ کی بات کے خلاف ہیں۔ ایسے عقائد، ایسی توہمات جن کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، ہم ان میں سے چند ایک توہمات کو ضرور جاننے کی کوشش کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہم اپنی زندگیوں میں اپنائے ہوئے ہیں دین سمجھ کے، جو کہ حقیقت میں دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ تم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ پہ تو ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں کہ وہ آئے، فرشتوں کو مانتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے آتے ہیں، جنات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق جنات بھی بنائی ہے۔ وہ سارا کچھ اللہ کا بتایا ہوا مانتے ہیں جو کہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن الا وہم مشرکون، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ ان میں سے چند ایک چیزیں، چند ایک باتیں، چند ایک عقائد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت ہی اہم، یہ توہمات میں سے ایک بہت ہی اہم ایک عقیدہ ہم نے بنا لیا ہے، اور وہ ہے کہ خود کو کسی نہ کسی فرقے میں شمار کرنا۔ کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ یہاں پہ مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے تو باہر لکھا ہی نہیں بورڈ لگا کے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کہیں مرزائی تو نہیں، کیا مرزا قادیانی کو ماننے والے تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ ان کو جواب کیا دیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اس مرزا قادیانی کو کافر سمجھتے ہیں، ملعون سمجھتے ہیں، اس نے خاتم النبیین پہ ڈاکہ مارا ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ مانتے ہی نہیں، مان ہی نہیں رہے۔ کہتے ہیں نہیں آپ یہ نہیں ہیں، تھوپ رہے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بنا کے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ایسے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرنا مت مگر مسلمان مرنا۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلم کیا ہے؟ مسلم کہتے ہیں اللہ کا فرما بردار، اللہ کی بات کے آگے اپنا سر جھکانے والا، اپنی خواہشات کو سرنڈر کرنے والا، وہ ہے مسلم۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان مرنے کا مطلب یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمان ایسے مرنا کہ اللہ کی رسی کو، قرآن کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لینا، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف کر کے فرقے نہ بنانا۔ لے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مرنا بھی مسلمان، جینا بھی مسلمان، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو مسلمان رہو گے اور مرو گے بھی مسلمان۔ لے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بے شمار مقامات پہ ہمیں یہ بار بار بتا رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی عقل کے اوپر ایسا پردہ ڈال رکھا ہے، ہم نے اپنے گرد و نواح سے ایسی باتیں سیکھ لی، سن لی کہ ہم نے ان کو دین سمجھ لیا، ہم نے اپنے مولویوں، اپنے مشائخ، اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو دین سمجھ لیا۔ دین یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ نے بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، عقیدہ اس کے مطابق رکھنا ہے۔ آگے چلیں،
اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، اے امت مسلمہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، تفرقوا جنہوں نے فرقے بنائے، فرق کیا، واختلفوا اختلاف کیا آپس میں، من بعد ما جاءتهم البینات، یہاں تک کہ ان کی طرف قرآن آ گیا، ان کی طرف تو اتنی واضح دلیل اللہ نے بھیجی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے دلائل، اپنے جو ہے نا وہ ایمان کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے عقائد کے اندر فرق کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو پرانے لوگ تھے نا، وہ جو یہودی تھے، وہ جو عیسائی تھے، انہوں نے یہی کام کیا، ان جیسا تم مت ہونا۔ ان کی طرف تو تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، صحیفے بھی آئے، اللہ نے ہدایت بھیجی، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ہدایت بھیجی، لیکن ان سب لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، انہوں نے فرقے بنائے، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے، کسی نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے اپنے نبی کو بڑھایا، کسی نے اپنے ولی کی شان کو بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان سب کے لیے اتنا دردناک، اتنا عظیم عذاب تیار ہے، بہت بڑا۔ آئے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ کیا ان یہودیوں، ان نصرانیوں کی صف میں تو نہیں؟ ہم اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم؟ آگے چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو سن لو، ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو اصل میں پکڑو، اس پہ چلو، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے اندر بھی تمہارا نام اللہ نے مسلم ہی رکھا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنی کتابوں میں ہمیں مسلم ہی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلم کہا، ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں لیے چلتے ہیں۔ پہلی تفریق یہاں سے شروع ہوتی ہے، بگاڑ شروع یہاں سے ہوتا ہے، جب ہم خود کو دوسرے سے الگ کرتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ اس فکر سے منسلک ہے، میں اس فکر سے منسلک ہوں۔ بھائی ہم سب کی فکر ایک ہے، ہم سب کی فکر صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری فکر ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کون سی فکریں پکڑ لی۔ اور پھر اللہ آگے کہتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سورہ نام میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے نا، یہ سیدھا راستہ، کون سا؟ یہ قرآن کا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی۔ اور اس میں اللہ کہتے ہیں کہ مسلم رہو، ہم جائیں کس طرف؟ ہمیں تو کیا کچھ اور پڑھایا گیا، اللہ کہتے ہیں کہ اس کی اتباع کرنی ہے۔ اور اس میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ بھئی ایک غیر مسلم ہے، وہ جب اسلام میں داخل ہوگا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ کہ تم اہل حدیث ہو گئے ہو، تم مالکی بن گئے ہو۔ ہم اسے کہیں گے بھئی مسلم بن جاؤ، تم ہندو ہو مسلم بن جاؤ۔ وہ اس قرآن کے انگلش میں ترجمے پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور ہم اس قرآن کا اردو میں ترجمہ پڑھ پڑھ کے کوئی شیعہ ہو رہا ہے، کوئی کسی فرقے میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، اتنا تنگ ذہن۔ ہم نے تو نان مسلموں کو، جو کافر ہیں ان کو اسلام میں داخل کرنا تھا، ہم تو خود اسلام میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بیٹھ گئے۔ آج اس اصلاحی پروگرام کا بنیادی مقصد اکٹھا کرنا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ہے، تبلیغ دینی ہے، جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ آگے پہنچانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تم تک کوئی ایک بات، ایک چھوٹی سی آیت بھی پہنچے تو آگے پہنچا دو۔ آگے چلیں، پہلی باطل بات، پہلا باطل عقیدہ امت مسلمہ میں ایسا رائج ہوا کہ امت مسلمہ نے اسے دین سمجھ لیا۔ سمجھتے کیوں نہ؟ علماء نے دین کے طور پہ بتایا تو پھر سمجھا نا۔ ہم خود سنتے رہے بچپن میں، بڑے ہوئے قرآن پڑھا تو پتہ چلا اللہ کچھ کہتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں۔ سن لیں، تعویذ، بیماری آتی ہے، بخار ہو گیا، پیٹ میں درد ہے، کوئی پریشانی آ گئی، گھر میں لڑائی پڑ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، ڈاکٹر کے پاس چلیں، جی چلے، موحد ہیں جی، اللہ کو مانتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلیں، نہیں رام آیا، وہ چاچی، وہ ماموں، وہ خالہ، وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جاؤ، وہ تعویذ بنا کے دے گا، اس کا حال یہی ہے، یہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، ڈاکٹر سے رام نہیں آ رہا، بھئی رام چاہیے، انسان پریشان ہے، وہ تو اپنے آپ کو سکون میں چاہتا ہے، گیا اس کے پاس، تعویذ بن گیا۔ اب ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ نفس، ذہنی بات، ایک سائیکالوجی ایسی ڈیولپ ہو گئی، ایک نفسیات ایسی مڑ گئی کہ اس کے پاس جانے سے رام آئے گا، تو بس ادھر گئے، اگر آرام آ گیا تو ایسا عقیدہ برباد ہوا، اللہ اکبر، عقیدہ تباہ ہو گیا۔ اور ڈاکٹر کے پاس اگر ہم بیٹھے ہو نا، تو کوئی تلخ ڈاکٹر ہو،
تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا ڈاکٹر ہے، ہماری بیماری اور بڑھ جاتی ہے. اور کوئی پیار سے ڈاکٹر بات کرے نا، اچھا ہو جائے گا، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن، آدھی بیماری وہی ختم. نفسیات ایسی ہے جو انسان کے جسم کو ٹھیک بھی کرتی ہے، بیمار بھی کرتی ہے، خراب بھی کرتی ہے. اور یہ ہے عقیدے کی بات. تعویذ کو مانتے ہیں ہم. ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں، ہمارے اندر ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں تعویذ کے اندر اثر ہے، تعویذ سے آپ کو فاقہ ہوگا. پھر کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، تعویذ دو قسم کا ہے، ایک ہے شرکیہ تعویذ، وہ نہیں کرنا، وہ تو ناجائز ہے، وہ تو شرک ہے، اس میں تو شرکیہ باتیں لکھی ہوتی ہیں. یہ جو قرآنی تعویذ ہے نا، یہ پہنو، اس میں تو سورہ فاتحہ لکھ کے دوں گا میں تمہیں. سورہ فاتحہ لکھی، تعویذ کو بازو پہ لٹکا لیا. کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے وضو کر لو، پاک ہونا چاہیے بندہ، اور اسی قرآن کو لے کے واش روم میں چلا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماری کی شفا. بھئی کیا ہارٹ اٹیک کی شفا اللہ نے رکھی ہے؟ ہارٹ اٹیک کی نہیں رکھی. دل کی بیماری، کینہ، بغض، حسد، شرک، غیبت، چغلی، ساری بیماریاں دل کی بیماریاں ہیں. اللہ نے ان کی شفا اس قرآن میں رکھی ہے. اللہ نے بتایا کہ یہ کرو گے خرابیاں دور ہو جائیں گی. ہم نے پتہ نہیں اس کو کون سی شفا سمجھ لیا. شہد کی بوتل دکان سے لاتے ہیں، شفا ملے گی. اللہ کے نبی نے کہا شہد شفا ہے. شہد کو پکڑ کے بازو پہ باندھ لیں، گلے میں لٹکا لیں، شہد شفا دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. ہمارا توکل ہی جب اللہ سے ہٹ کے اس بات پہ آیا، اب پھر یہ تو ہم آپس کی باتیں کر رہے ہیں نا، پھر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، من تعلق التمیمہ فقد اشرک، جس بندے نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے گویا شرکیہ عمل کیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے کہ یہ تعویذ بھی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان الرقا والتمائم والطویلہ من الشرک، بے شک تعویذ، بے شک دم اور محبت کا تعویذ، یہ سارا کچھ شرک ہے. آج ہمارے اندر دم آ گیا. اب نبی کیا کہتے تھے؟ نبی کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا دم کرا لو وہاں سے. اب دم کو ذرا جائز کہہ دیا، کیونکہ دم کے بارے میں ہمیں احادیث مل گئی، روایات مل گئی. سب سے بڑی خرابی مسلمانوں کے اندر آئی ہی اس لیے. اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے. اب اس کے بعد کیا کوئی اور ایسی وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ نہیں. نبی کی باتوں کو اکٹھا کیا، 100 سال کے بعد اکٹھا شروع کیا اور پھر حدیث کی کتابیں بنا دی. کفار نے کیا کیا کہ کہا کہ قرآن کو تو بدل نہیں سکتے، بڑی کوششیں کر رہے ہیں ہم. انہوں نے روایات کے اندر ایسی ایسی باتیں داخل کی کہ ایک مسلمان کو ایسا توڑا. پہلے تو فرق کیا، فرقے بن گئے، پھر ایسے ایسے عقائد ڈالے. اب انہی احادیث میں لکھا ہوا ہے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو، انہی میں لکھا ہوا ہے ہاتھ نیچے کر کے نماز پڑھو، انہی میں لکھا ہوا ہے تعویذ شرک ہے، انہی میں کہیں لکھا ہوا ہے دم کروا لو. اب جائیں تو جائیں کہاں؟ جائیں تو جائیں کہاں؟ امت مسلمہ کو پکڑ کے اس کنارے پہ چھوڑا، نہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا رہا. تو پھر وہاں پہ اللہ نے ایک ہمارے لیے ضرور چیز چھوڑی ہے، اور وہ یہ عقل، یہ سمجھ، یہ دماغ جو اللہ نے دیا. اللہ کہتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا تمہارے دل پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ ہے اصل میں آخری حربہ یا آخری حل، جس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو کھول کے پڑھ لیں، ہم اللہ کی بات کسی سے سن لیں، کسی سے سمجھ لیں. آگے چلیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچا دیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تم سے وہ تکلیف دور نہیں کر سکتا کوئی مائی کا لال آ کے وہ دور نہیں کر سکتا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. ہاں إِلَّا هُوَ، وہ خود ہی دور کرتا ہے. ساری پریشانیاں اللہ بیچتا ہے، دور بھی وہی کرتا ہے. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، ایک ایمان کا عقیدہ ہے. اور اللہ پھر آگے کہتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ ارادہ کر لے کہ تم پہ فضل کرنا ہے تو پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تم پہ وہ فضل روک نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے معاملات تو اللہ کے اختیار میں ہیں، سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں.
دم کرتا ہے انسان، سورہ فاتحہ دوسرے پہ پڑھ کے پھونک مارتا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ دم کرنا، تعویذ لٹکانا، یہ سارا کچھ شرک کے اعمال میں سے ہے. آگے چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کیونکہ روایات کے اندر سے یہ باتیں آتی ہیں، دم کرو. لیں ایک روایت میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دھاگا باندھا، اس میں گرہ لگائی، پھر اس میں پھونک ماری، دم کیا، گویا اس نے جادو کیا. بھئی جادو کیا ہے؟ آتا ہوں میں اس طرف بھی آتا ہوں. جادو کیا ہے؟ میں جادو کی جگہ بول رہا ہوں دھوکہ کیا. جادو کا مطلب ہے دھوکہ، اردو میں جادو کا مطلب ہے دھوکہ. جس نے دھاگے میں گرہ لگائی اور اس میں پھونک ماری، گویا اس نے دھوکہ دیا. اور جس نے دھوکہ دیا گویا وہ شخص ایسا ہی ہے کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے اس قرآن کا انکار کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اب ہم کس طرف جائیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوئی روایت کون سی ہے، ہم نے اس کو اس زمرے میں لینا ہے. آگے چلیں. جادو کیا ہے؟ جادو کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور باطل عقیدہ، نظر بد. اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی ہو جس کو اللہ نے توفیق دی ہو جو اس چیز سے بچا ہوا ہو. کیا کہا جاتا ہے؟ جی کوئی شخص دور سے کسی کو دیکھے نا، وہ بڑا خوش ہے اگلا، تو دور سے اس کو دیکھے کینہ رکھتے ہوئے، دل میں بغض رکھتے ہوئے، تو وہ بندہ بیمار ہو جائے گا، اس کی ہنسی چھن جائے گی. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نظر بد، کسی کو بری نظر سے اگر دیکھیں، حسد والی نظر سے دیکھیں، تو وہ اگلا بندہ اتنا بیمار ہوگا کہ وہ مر بھی سکتا ہے. اللہ، موت کا مالک اس کو بنا دیا نظر کو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کہتے ہیں کہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں اور اس نظر کا کام دیکھنا ہے. اللہ نے اگر ہمیں نظر دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ان کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے، منہ کا کام بولنا ہے. اگر میں کہوں منہ سے کچھ بولوں اور جناب یہ بلڈنگ گر جائے، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کرتا ہے. وہ تو اللہ کرتا ہے، کن فیکون. یہ کام ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اللہ نے کہا اٹھ جا، آدم علیہ السلام اٹھ گئے. اللہ کے حکم سے سارے معاملات ہوتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام ہو جائے گا، اس کا مطلب اللہ نے مجھے اختیار کیا دیا ہے. اس کو سمجھنا ہوگا. دو چیزیں ہیں، سمجھیں. ایک ایسا کام جو سبب کا محتاج ہے، سبب کا محتاج. سمجھیں، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، میں نے قرآن پکڑنا ہے، میں منہ میں کچھ پڑھوں گا تو قرآن پکڑا جائے گا نا. قرآن پکڑنے کے لیے مجھے ہاتھ آگے بڑھانا پڑے گا، مجھے قرآن پکڑنا، یہ سبب ہے. ہاتھ سبب ہے، میں نے کنگھی کرنی ہے تو کنگھی سبب ہے. یہ نہیں کہ میں بیٹھا بیٹھا منہ میں کچھ پڑھوں تو کنگھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. انسان کو اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے. انسان تحت الاسباب ہے. انسان سبب کے ذریعے سے سارے معاملات کرتا ہے. انسان نے لاہور جانا ہے تو وہ چٹکی بجا کے نہیں جائے گا، نہیں جائے. اس کو گاڑی لینی پڑے گی، اس کو ایروپلین میں بیٹھ کے جانا پڑے گا، اس کو پیدل چل کے جانا پڑے گا. سبب ہوگا. ہاں، اللہ کی ذات ایسی ہے جو سبب کے ساتھ بھی کام کرتی ہے، سبب کے بنا بھی کرتی ہے. انسان سبب کے بنا نہیں کر سکتا. اگر انسان سبب کے بنا کرے تو سمجھ لیں وہ اللہ کر رہا ہے، اور اگر اللہ کرے تو وہ معجزہ ہے. تو دو باتیں پتہ چلی کہ اللہ سبب کے ذریعے بھی کام کرتا ہے اور سبب کے بغیر. لیکن انسان صرف سبب کا محتاج ہے. اب خود مجھے بتائیں کہ اگر میں نے کسی کی ٹانگ توڑنی ہے تو کیا اسے میں گھور کے دیکھوں یا اللہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کیا وہ ٹوٹ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. اللہ اکبر. عقل پہ ماتم کریں اپنی پہ ہم. کیسا سبب بنا دیا، اور نظر کے اندر اتنا زیادہ اثر رکھ دیا. پھر تو کفار کے سامنے جا کے سارے مسلمان ایسے دیکھیں گوڑ کے، سارے کفار تباہ و برباد ہو جائیں. سارا جو غزہ کے اوپر جو امریکہ نے، جو غیر مسلموں نے آ کے ظلم ڈھائے ہیں، پھر تو مسلمان بری نظر سے کسی کو دیکھیں تو سارے تباہ و برباد، ان کے جہاز ہر چیز تباہ ہو جائے. اتنا ہی اثر اللہ نے نظر میں رکھ دیا. اللہ اکبر. جادو کی بات سن لیں. جادو کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جادو فارسی زبان کا ایک لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دھوکہ. جادو کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ. میں کیا کرتا ہوں، یہ پیج ہے جی، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پیج ہے. آپ کہتے ہیں جی. میں پیج ایسے کھولتا ہوں، بیچ میں سے کبوتر نکل آتا ہے. کیا میں نے پیدا کیا ہے؟ کیا میں نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ. استغفر اللہ. میں کچھ بھی نہیں بنا سکتا، میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے.
ہاں میں نے چھپایا ہوا تھا، میں نے دھوکے سے ایسی چیز جس کا سبب میں نے چھپایا ہوا ہے، جس کی حقیقت چھپ جائے، جو دکھے کچھ اور ہو کچھ اور، اسے کہتے ہیں دھوکا، جادو، میجک۔ آج ہمارے اندر جادو کو کالا، چٹا، پیلا، نیلا، کون سا جادو بنا دیا، اور پھر جادو سے اتنا ڈرایا۔ بھائی ایک مومن تو ڈرپوک ہوتا ہی نہیں، اور وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج ایک مومن اتنا ڈرپوک کیوں ہے؟ کیوں نہیں باہر نکل رہا روڈ کے اوپر؟ کیوں نہیں احتجاج کر رہا؟ کیونکہ وہ ڈرپوک ہے، وہ تو جادو سے ڈرتا ہے، وہ تو لوگوں کی نظروں سے ڈرتا ہے، وہ تو اپنے رزق کے چھن جانے سے ڈرتا ہے۔ ایک مومن کے اندر کتنے کو ڈر، ہمارے اندر کتنے کو ڈر ڈال دیے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں ان ڈروں سے نکلنے کی توفیق دے۔ تو جادو کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے جی؟ کہ جادو سے دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ جو جادوگر ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ جنات کو قید کر لیتا ہے۔ اس کے پاس جنات ہوتے ہیں، اور وہ جنات سے پوچھتا ہے، کام لیتا ہے، اور جنات پھر سارا کچھ کرتے ہیں۔ جنات کے ذریعے سے کام خراب بھی کرواتا ہے، میاں بیوی میں جدائی بھی ڈلواتا ہے، جہاں پہ کوئی کام خراب ہو اس کو ٹھیک بھی کروا دیتا ہے، یہ سارا کچھ کرواتا ہے۔ وہ جادو سے کہتے ہیں جنات سے کام کروانا، یا منہ سے کچھ پڑھ کے پھونک دینا۔ اللہ کے صرف جادوگر کو دینے والے، اللہ تیری عقل سلامت رکھے، اللہ تیری عقل کو سلامت کرے۔ اللہ کا اختیار دوسرے کو دے دیا، شرکی عقیدہ، ایسا باطل عقیدہ، اور پھر ڈر دل کے اندر ہے، انسان ڈرپوک، مومن ڈرپوک رہے گا۔ پھر آگے چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جادو جو ہے اس کے اندر اثر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما انزل علی الملکین، یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اتارا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ جو شیطان ہے وہ اصل میں یہ دھوکے والا کام کرتے ہیں، یہ دھوکے والا کام۔ میں بار بار سحر، جادو کو دھوکا کہوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے جادو کیا ہے۔ جادو کو ہم نے سمجھا ہی ایسی چیز ہے، یہ کوئی کالی چیز ہے، یہ کوئی جنات ہے، یہ جو قبرستان میں جا کے چلا لگانا پڑتا ہے۔ جادو دھوکے کا نام ہے جس کو اتنا بڑا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ میں اللہ کی اس کتاب کے سبب میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میں اگر یہاں پہ ایک انگلی سیدھی کر کے رکھی ہوئی ہے، کوئی بندہ پھونک مار کے یا جادو کر کے، جو بھی اس کے پاس ہے، اگر اس کے پاس بڑے جنات ہیں، بڑا کچھ ہے، وہ میری انگلی کو ٹیڑھا کر کے دکھا دے، واللہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا اسے۔ ہاں اللہ چاہے تو جو مرضی کر دے۔ آگے چلیں، ایک اور عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا، تو ہم کیا چیز ہے؟ نبی پہ جادو کروا دیا۔ بھائی جادو کو سمجھا ہی نہیں تو پھر نبی پہ کراؤ، ولی پہ کراؤ، جس پہ مرضی کراؤ، جب جادو کا مطلب ہی نہیں پتا۔ جب نبی اس دنیا میں آئے ہیں، ہر امت نے اپنے نبی کو، اپنے طرف آنے والے نبی کو جادوگر کہا ہے۔ ہر کسی نے کہا ہے یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اس کی طرف یہ اگر نبی ہے تو پھر اس کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ہمیں فرشتے دکھاؤ، ہمیں آسمان کی طرف لے جاؤ، کچھ کرو۔ ہر کسی نے اپنی اپنی بات کی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ فرقان میں؟ اللہ کہتے ہیں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور وہ جو ظالم ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اے صحابہ تم اس بندے کی پیروی کر رہے ہو، اس نبی کی جس کے اوپر جادو ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں انظر اے نبی، دیکھیے ان کو دیکھیں، کیف ضربوا لک الامثال، یہ آپ کے بارے میں کس کس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر اتنی بات نہیں، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، اب یہ سیدھے راستے کی طرف آ نہیں سکتے، بس ختم۔ انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ تو جادو کیا ہے؟ دھوکا۔ جادو کوئی کالا جادو نہیں ہے جس سے کچھ بھی ہو سکے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ پھر جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ جو بندہ مر گیا ہے تو اس کے لیے دعا کرو۔ پھر کچھ اس کے پاس قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ بات سن رہا ہے، اور پھر کچھ کہتے ہیں بلکہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ میں نے وہ روایت خود پڑھی، صحیح سند کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، اور صحیح سند کے ساتھ جب بات لکھی ہو تو ایک مومن کو یہ بات کہی گئی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی اللہ کی بات یا اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ ہمارا تو جھک جاتا ہے، لیکن دیکھنا تو ہے اللہ کی بات آئے تو جھکے گا، نبی کی بات جب آئے گی تو ویریفائی کرنا پڑے گا کہ نبی کی بات ہے بھی کہ نہیں۔ قرآن میں شک نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات کے اندر لوگوں نے ایسی چیزیں شامل کی ہیں
کہ جس کو حدیث کا نام دے کر ہم تک پہنچایا گیا ہے اور ہمارے عقائد کو تباہ کیا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مردے جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ قبر میں جب دفنا کے بندہ آتا ہے تو وہ تو قدموں کی چاپ بھی سنتے ہیں، کہ انسان جب چل کے آتا ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتے ہیں۔ اللہ، وہ مردہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں۔ ہم نے کہا اچھا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا انہوں نے کب اٹھنا ہے۔ ہم نے ان کو قبر کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنا دیا، ان کے اٹھ کے بیٹھنے کے لیے انتظام کر دیے، سلیپیں ڈال دیں کہ اٹھ کے سر نہ ان کا لگ جائے اوپر سلیب کے ساتھ، تاکہ فرشتوں نے آ کے ان سے سوال جواب پوچھنا ہے، اور فرشتوں کے نام منکر نکیر رکھ دیے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اگلا درس جو ہے وہ فکر آخرت پہ، وہ انشاءاللہ اس بات پہ روشنی ڈالیں گے۔ میں ایک آخری عقیدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک عقیدہ بہت ہی اہم، کہا جاتا ہے قیامت سے پہلے ایک شخص آئے گا، ڈر جاؤ، اور اس شخص کا نام ہوگا دجال۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ مردے کو حکم دے گا، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا، زمین سے کھیتی اگے گی، وہ آسمان کو حکم دے گا، بادلوں سے بارش برسائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو وہ بھی ڈال دوں اس کے کھاتے میں۔ ایسی باتیں کی۔ دجال کا مطلب سمجھیں، سب سے بڑا جھوٹا، اور دجال پہلے دور سے ہی آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ایسے لوگ جو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے خلاف کھڑے ہوئے وہ دجال ہیں۔ مسلمہ کذاب دجال ہے، مرزا قادیانی دجال ہے، اور قیامت تک آنے والے اسی طرح دجال آتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، وہ ایک آئے گا، اور پھر حدیثیں پیش کی، اور پھر حدیثیں کا مطالعہ میں نے کیا تو ایک حدیث میں لکھا ہوا وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، ایک میں لکھا ہوا بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ میں کس کو مانوں؟ ایک میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور دوسری حدیث میں نے پڑھی اس میں لکھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ داخل نہیں ہو سکے گا مکہ کے اندر، عرب کے اندر، مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ متضاد باتیں اور روایتی باتیں۔ قرآن کے اندر نہ کسی دجال کا ذکر ہے، نہ نظر بد کے حق ہونے کا ذکر ہے، نہ جادو کے حق ہونے کا ذکر ہے، نہ اللہ نے تعویذ کے بارے میں کہا کہ یہ کرواؤ، نہ اللہ نے کہا کہ دم کر کے یہ کرواؤ۔ یہ سارے عقائد باطلہ ہمارے اندر ایسے کوٹ کے بھر دیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے دلیل تھی کسی روایت کی، لیکن ہم نے وہ روایت تو نہ دیکھی جو قرآن کے ساتھ متصل آ رہی تھی، جو اللہ کی بات تھی، ہم نے اس کو تو نہ دیکھا۔ ہم نے اپنے مولوی سے سوال تو نہ کیا کہ بھئی آپ تو کہتے ہو کہ اللہ کے اختیار ہے تو یہ بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی سوال ہی نہیں آیا۔ ہم نے کہا جی مولانا صاحب، جی مفتی صاحب، آپ نے کہہ دیا، آپ نے قرآن سنایا ہے، یقیناً آپ سچے ہیں۔ یہی تو بات پچھلی امتوں میں رہی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو کہ جو زمین میں سے اگتا ہے؟ بالکل ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انتم تزرعونہا، کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اس کو اگانے والے؟ اب ہمارا کیا جواب ہے؟ اللہ آپ ہی ہیں، اور ہم نے اس دجال کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اللہ کی صفت کسی دوسرے کو دینا، کسی دوسرے سے مراد کسی دوسری چیز کو، میں اگر کہوں کہ اللہ خالق ہے، انسان یا کوئی بھی اللہ کے علاوہ، فرشتے، جن، اس دنیا میں موجود کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی خالق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہو سکتا۔ اللہ مشکلیں دینے والا ہے، مشکلیں لینے والا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ زمین سے کھیتی اگانے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ بارش برسانے والا ہے، اللہ سارے کام کرنے والا ہے۔ تو ہم اگر کسی اور کے بارے میں ایسی بات سنیں گے تو کیا ہمارا ایمان نہیں ہلتا؟ کیا ہم پریشان نہیں ہو جاتے کہ یہ بات اللہ کی ہے تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں کی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر نہیں ہلتا تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ آخری بات، دجال کہے گا، اس کو غیب کا بھی پتہ ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے نہیں جانتا کوئی بھی
من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین میں اور آسمان میں چھپی ہوئی کوئی بھی بات نہیں جانتا کوئی، ہاں الا اللہ، مگر اللہ جانتا ہے۔ اتنی زیادہ توہمات امت مسلمہ میں آ گئی، اتنی زیادہ توہمات کہ ان کو بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے، ان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور پہلے ہی جو میں نے آیت پڑھی وما یؤمن اکثرهم الا باللہ الا وهم مشرکون، کہ ہم میں ایمان تو سارے رکھتے ہیں لیکن اللہ، مگر وہ ساتھ کچھ نہ کچھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ایمان کو آج جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے اندر ایسے عقائد تو نہیں آ گئے جو شرکیاں ہیں، جو ایسی خصوصیات تو نہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی میں مان رہے جو اللہ کی ہیں۔ اس مجلس کا، اس درس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اصلاح ہو، تبلیغ ہو، دین کی بات ایک دوسرے تک پہنچائی جائے۔ یقیناً میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے جو کہ غلط ہو، اللہ تعالیٰ اگر وہ غلط بات میں نے کوئی کی، اللہ ہمارے دلوں سے فرما دے، اور جو حق بات ہے اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، دلوں میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔